السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے سامنے یہ بات اچھی طرح کھل کر آ گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے جو مشن دیا تھا، جو مقصد زندگی دیا تھا، جو کام کرنے کے لیے دیا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ کے دین کا قیام کیا جائے، ہے نا. اللہ کے دین کا قیام یعنی اللہ خالق ہے، مالک ہے، لہذا حکومت بھی اس کی چلے گی، چل رہی ہے ساری چیزوں پر، حتیٰ کہ ہمارے جسم پر بھی. ہمارا جسم بھی اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ کی حکومت اس پر بھی چل رہی ہے. جہاں پر آزادی ہے وہاں پر ہم کو اقرار کرنا ہے، ثابت کرنا ہے عملاً اور قولاً کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات ہم ماننے والے ہیں. بہت تھوڑے سے مختصر سے حصے پر اللہ نے ہم کو جو ہے ماننے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے خود ہی ساری چیزوں سے منوا لیا ہے. ساری چیزیں مانتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حکومت جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گی، قیامت کے بعد بھی رہے گی. تو اللہ کے نبیوں والا یہ کام کرنے کے لیے ہم کو ملنا ضروری ہے، اجتماعیت ضروری ہے. یہ بھی بات ہمارے سامنے اچھی طرح سے آ گئی ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اسلام کے پابند بن جاؤ، قرآن کے پابند بن جاؤ. تب یہ اجتماعیت کا حکم جو ہے اللہ کا بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے، پلس ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. دنیا میں انسان جب آیا تو اس کو جو ہے بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان سارے خطرات سے بچنے کے لیے وہ اکٹھا رہتے تھے، جتنے بھی لوگ مل جائیں اکٹھا رہتے تھے تاکہ ہر آنے والی مصیبت کا مقابلہ کر سکیں، کوئی جانور انہیں زخم نہ پہنچائے، کوئی تکلیف ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور پھر جو ہے وہ بڑھتے گئے، پھر قبیلے بنتے گئے، خاندان بنتے گئے، اور کوئی بھی آدمی ایک نوالا اپنے اکیلے سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے، سورج جیسا نظر آتا ہے ویسے ہی کھلی بات ہے کہ ایک نوالا آدمی اپنی اکیلے کی قوت سے نہیں حاصل کر سکتا، سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تو اب اس اجتماعیت کو لے کر چلنا بہت بڑا مسئلہ ہے. خصوصاً جو ہے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علم رکھنے والے جو ہے اس پر قائم نہیں رہتے، اگر وہ بنیادی اسلامی اصولوں کے پابند نہیں ہیں. اسلامی بنیادی اصول وہ اصول ہیں جو ہم کو شیر و شکر بنا کر رکھتے ہیں، ہے نا، ایک جسم کی طرح بنا کر رکھیں گے. تو یہ بنیادی اصول جو ہے ہمیں سمجھنے ہیں، اجتماعیت کے قیام کے بنیادی اصول. ورنہ یہ اصولوں کی پابندی اگر نہیں کی جائے گی تو دل پھٹ جائیں گے، لوگوں کو شکایتیں
اور شکوے جو ہے وہ ان کی زبانوں پر آ جائیں گے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہٹ کر جو ہے وہ زندگی گزارنا پسند کریں گے، جبکہ یہ پسند کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند کرنا ہے، ان کی باتوں کو ناپسند کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ناپسندیدگی کا قائم مقام سمجھنا ہے، جبکہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنے دل کی نہیں کر سکتے، ہے نا، اپنی خواہشات کی پابندی نہیں کر سکتے، ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پابندی، ان کی باتوں کی، ان کے احکامات کی، ان کی شریعت کی پابندی لازمی ہے نا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ مومنین کے وصف ہیں اور وہی ہونے چاہیے ہمیشہ مرنے تک۔ انما المؤمنون انما قول المؤمنین، بے شک مومن کی بات یہ ہوتی ہے، اس کا کہنا یہ ہوتا ہے، اس کا کمنٹس یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اسے بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے کہ وہ کیسا جیے، کیسا لین دین کرے، کیسی زندگی گزارے، کس کے کیا حقوق ہیں، وہ سب بتلانے کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول انہیں کن باتوں کا پابند بنا رہا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جب اسے بلایا جاتا ہے تو جو مومن ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، ساری قوتوں کا اکیلا مالک مانتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ان کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، ہے نا، سننا بھی ہے اور فرما برداری بھی کرنا ہے۔ تو اسلامی مزاج اور اسلامی ریاست کا مقصد اور اسلامی دستور، اسلامی مزاج کیا ہے؟ اسلامی مزاج یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ نے سب چیزیں بنایا، اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے، اللہ مالک بھی ہے، اور ساری مملوک چیزیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ سارے لوگ کسی کی ملکیت نہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا حاکم ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے۔ یہ مزاج جب ہٹتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے نا، تو یہ بنیادی باتیں ہیں، ہم کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تو اسلامی ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، حاکم ہے، اور اسی کی چلنا چاہیے۔ یہ جب نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی اپنی چلاتا ہے، اللہ کی پھر نہیں چلاتا ہے۔ اس کو جو ہے ہم مثالاً ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کا کوئی کمشنر بمبئی کے اندر یہاں پر مقرر کیا جاتا ہے، تو وہ کمشنر جو ہے نا وہ انڈین لاز، انڈین قانون جو ہوتے ہیں، دفعات، اس کا نفاذ کرتا ہے نا، اپنے باپ دادا کی نہیں چلاتا، اپنی نہیں چلاتا، اپنی چلائے گا تو اس کو بھی پکڑ کے اندر کر دیں گے، ہے نا۔ ہر ملک کا یہ نظام ہے کہ حکومت جو ہے اپنے کارندے طے کرتی ہے، تو ہمارے جو امیر ہوتے ہیں وہ کارندے ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ قانون کو فالو کرتے ہیں جو وطن کا قانون ہے، ان کے ملک کا قانون ہے، اور اسی کو وہ چلاتے ہیں، اپنی یا اپنے باپ کی نہیں چلاتے، نہ چلا سکتے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر نقصان ہو جاتا ہے اس کا بھی اور لوگوں کا بھی، دونوں نقصان ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں، سارے عوام کو اگر ان کو امیر بنایا گیا تو جاگیر نہیں سمجھتے، اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور اللہ کے احکامات ان پر لگاتے ہیں، ہے نا۔ اپنے سوچ، اپنی فکر، اپنے باپ دادا کے قانون نہیں لگاتے، اپنی مرضی کے قانون نہیں لگا سکتے اور نہ لگاتے، جہاں لگائیں گے ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ اسلامی ریاست کا مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہے نا۔ ساری قرآن حدیث کی باتیں، قرآن حدیث کی بتا رہا ہوں، میرے یا میرے باپ کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں۔
تو اسلامی ریاست کا جو گول ہے، ریاست کیوں بنائی گئی، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا گول یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو نافذ کیا جائے، جو اچھی باتیں ہیں وہ اس کا حکم دیا جائے، اور جو بری باتیں ہیں اللہ نے جن سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے جن سے منع کیا ہے، ان کو روکا جائے، ہے نا، نہی عن المنکر، روکا جائے، ریکویسٹ نہیں کرنا ہے، اور امر ہے یا تأمرون، تم حکم دیتے ہو، ہے نا، تمہارے اندر اتنی ایبلٹی، اتنی قابلیت، اتنی طاقت، اتنی قوت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے معروف باتوں کا حکم دو لوگوں کو، ریکویسٹ نہیں کرو۔ اتنا زیادہ اسٹرانگ اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو آپ اتنا اسٹرانگ بناؤ، تو یہ جو ہے ایک آدمی نہیں بن سکتا، یہ ہم سب مل کر جو ہے نا ہمارا ایک امیر طے ہوگا، اور پھر جو برائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جا کے ہم روکیں گے، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو اچھائی کا حکم دیں گے۔ یہ مقصد ہے، ریاست اس لیے قائم ہوتی ہے اسلامی ریاست کہ لوگوں کو معروف کا، اچھائی کا، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، ہے نا، یہ مقصد ہے اس کا۔ یہ اچھی طرح صاف ہے، اللہ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ریاست، یہ رعیت، عوام میری جاگیر نہیں ہے، امیر ایسا نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کے بارے میں جواب دہ ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اور عوام بھی مجھ سے پوچھ سکتی ہے، عوام بھی مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتی ہے۔ یہ آگے جو ہے میں انشاءاللہ اس کی مثالیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ ہو گیا اسلامی مزاج اور مقصد۔ اب ہم آئیں گے دستور کی طرف۔ تو دستور جو ہے وہ بہت لمبا ہے، بہت زیادہ ہے، اس کی کچھ بنیادی باتیں ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ باتیں وہ ہیں جس کو فالو نہ کرنے سے بڑے بڑے عالم دین بھی بہک گئے، اسلام سے ہٹ گئے، شیطان کی پیروی انہوں نے شروع کر دی، ہے نا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ سالمیت باقی رہے تو اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے اس کو ہم فالو کریں گے۔ کوئی جماعت، کوئی جو ہے وہ دین کا پڈاری، یا کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہہ کے جو ہے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اسلام سے ہٹ کر، تو ہم جو ہے وہ چاہے ہمارا باپ بھی ہو تو اس کی بات نہیں سن سکتے۔ ہم کو صرف اللہ اور اللہ کا رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اسلام ہم کو حکم دیا اس نے کہ ہم جو ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ اب اس کی بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2-3 حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، انا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے نا، اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ان باتوں کا، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ان باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ بالجماعہ، جماعت کے ساتھ رہو، مل کر رہو، ہے نا۔ دوسرا، جب جماعت کے ساتھ رہیں گے تو اس کا امیر ہوگا، تو بالسمع، دوسرے نمبر پہ سننا۔ سننا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ تیسمار خاں نہیں سمجھ سکتے، بہت زیادہ میں ہوشیار ہوں، بہت زیادہ سمجھدار ہوں۔ آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کتنے بھی سمجھدار ہوں، لیکن جو ہے وہ اجتماعیت کے اندر امیر مشورہ کرے گا، اور مشورہ کر کے ایک فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ آپ کی نظر میں غلط ہوگا تو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ نماز ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ امام نے اگر کوئی غلطی کی، واجب چھوٹ گیا اس کا، آپ نے تو نہیں کی، لیکن آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، امام نے کرایا تو امام سجدہ سہو کرے گا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ نے غلطی نہیں کی، امام نے غلطی کی۔ تو یہ جو ہے اجتماعیت کی جو ہے باتیں اسلام ہمیں اس طرح سے سکھاتا ہے۔ 5 وقت ہم کو جو ہے پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ہم ایک امام بنائیں، ایک امام کو فالو کریں، اس کو سنیں، اس کی ساری باتیں سنیں۔ بالسمع، تیسرے نمبر پہ والطاعہ، خالی سننا نہیں، اللہ نے 2 کان دیے تو یہاں سے سنوں یہاں سے نکال دوں، نہیں، دونوں کانوں سے سنیں گے اور دل سے اس کو مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، خالی سنیں گے نہیں۔ اگر آپ کی نظر کے اندر آپ کی رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے تو بھی آپ کو ماننا ہوگا۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اگر یہ فالو نہیں کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا بات شکل نکل کے آتی ہے کہ مسلم پرسن اللہ بنا،
ساری اجتماعیت ایک ساتھ ہو گئی اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے سمجھ میں جو ہے نا وہ تگڑم آ گیا، تو انہوں نے اس اجتماعیت کی باتوں کو انکار کر دیا اور دوسرا مسلم پرسن اللہ بن گیا اور تیسرا بن گیا. تو ایسی جماعتیں پھر روٹتی جاتی ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو علماء دین بھی غلطی کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اجتماعیت پھٹ جاتی ہے اور اللہ کا حکم اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے لوگ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو قطعاً ہم نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اطاعت ہم اگر سمجھ رہے ہیں ہماری رائے الگ ہے تو بھی ہم کو ماننا پڑے گا اس اجتماعیت کی. اسلام یہ سکھا رہا ہے، اسلام یہ سکھا رہا ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کتنے بھی سرما ہوں، تیسمار خواہ ہوں، سمجھدار ہوں، سائنسداں ہوں، کچھ بھی ہوں، فلاسفر ہوں، لیکن جو ہے سارے لوگ جس بات پہ متفق ہو گئے، آپ کو اپنی رائے کنارے رکھ کے اس کو کونڈ کر بند کر کے دل کی آمادگی کے ساتھ ان باتوں کو جو ہے فالو کرنا پڑے گا. آپ کے دل میں کوئی کام دیا گیا تو وہ کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا. اسلام یہ ہے، سارے لوگوں کے رائے کی قدر، سارے لوگوں کی. میں اکیلا اپنے آپ کو سرما، تیسمار خواہ، ہوشیار، بہت منسٹر، بالسٹر، فلاسفر کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، کچھ بھی ہوں میں، لیکن لوگوں نے جو مل کر فیصلہ کیا ہے اس پر ہم کو قائم رہنا اسلام کی تعلیم ہے. یہ تعلیم میں اپنی مرضی جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا حکم چلاتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں چلاتے. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر جو ہے جہاں پر آپ کو دین کا قیام نہ کرنے دیا جا رہا ہو، دیکھیں آپ کا کھانا پینا اس کے اوپر اللہ کے رسول ڈسکس نہیں کر رہے. آپ کو پریشان کیا جا رہا، آپ کے گھر ڈھا دیے جا رہے، جلا دیے جا رہے، ظلم کیا جا رہا، وہ سب نہیں، وہ سب برداشت کیے صحابہ نے. صحابہ کے ساتھ سب ہوا، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو وہ ساری مشکلات کے اوپر آپ کو ہجرت نہیں ہے. ہجرت کہاں پر فرض ہے؟ ہجرت اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے آپ کو مواقع نہیں دیے جا رہے، روکا جا رہا ہے. اللہ کا دین قائم کرنے جہاں پر نہیں دیا جا رہا ہے وہاں آپ نہیں رہ سکتے، وہاں ہم نہیں رہ سکتے. ہم پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے اس وقت. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے حالات ایسے نہیں ہیں. ابھی ہم کو جو ہے اسلام کے قیام، اسلام کی دعوت، اسلام کے غلبے کی کوشش کرنے سے مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ایسا کلیتاً جو ہے وہ نہیں روکا گیا ہے جیسا جو ہے وہ مکہ کا ماحول ہو گیا تھا، ہے نا. مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اور اللہ کا گھر جہاں پر ہے، اس شہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی. دنیا کا سینٹر، اللہ کے رسول اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن صحابہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شہر کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ مار کوٹ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے جو ہے وہ مال کو نقصان پہنچ رہا تھا، بچوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، ان کے صحابہ کو، ساتھیوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نقصان پہنچ رہا تھا، اس لیے نہیں چھوڑا. بلکہ جب چھوڑا، جب پوری ثابت ہو گئی کہ یہاں پر دین جو ہے وہ غالب نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ہجرت فرض کر دی اور صحابہ نے اس کو فالو کیا. والہجرہ 4 نمبر پہ. اور پھر جو ہے الجہاد والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو جہاں کے جیسے حالات ہیں اس حساب سے جہاد ہم پر فرض ہے. جہاد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کوشش کرنے میں اب اسٹیپ ہیں، اس کی سیڑھیاں ہیں. پہلی سیڑھی آپ نے چڑھ لی ہے، اب دوسری سیڑھی چڑھنا ہے، دوسری ہو گئی، تیسری چوتھی، ایسا چلیں گے ہم سلسلے وار. تو آپ کو جو ہے وہ دعوت اپنے اعمال سے، اپنے گفتار سے پہنچانی ہے. گفتار سے پہنچانا آسان ہے، لیکن عمل سے جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ داڑھی، کرتے اور پیجامے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اس کے پاس امانت رکھی جائی تو خیانت نہیں کرتا. یہ لوگوں کو جو ہے بھروسہ، اطمینان، کامل ایمان ان کا آنا چاہیے
کہ یہ انسان میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے کنبے کے لیے، میرے معاشرے کے لیے مفید ہے، جس سے مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ ہونا چاہیے ہماری تجارت میں، ہمارے بزنس میں. ہم اگر ٹیچر ہیں تو وہاں پر ہم جو کچھ بھی ہیں وہاں پر اپنے فیلڈ میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے، ہم دھوکے باز نہیں ہو سکتے، ہم جو ہے وہ زناکار نہیں ہو سکتے، چوری کرنے والے نہیں ہو سکتے. آپ کا امیر جو ہے وہ سینہ ٹھوک کر جو ہے وہ بول سکے کہ میری جماعت کا کوئی بھی آدمی نہ چور ہے، نہ زانی ہے، نہ دغاباز ہے، نہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے. کوئی اس کے اندر جو ہے ایسی باتیں نہیں ہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ منع کرتا اور وہ کرتا ہو، ہے نا. یہ صفات اپنے اعمال سے ہر کسی کو دینا ہوگا، ہر کوئی اس کا مکلف ہے. تو ہماری جو ہے وہ اجتماعیت یہ جہاد کے اندر، یہ کوششوں کے اندر، اور پھر جو ہے لوگوں کو سمجھانا خالی جو ہے وہ اسلام. دیکھو اسلام اس بات کو کنڈم کرتا ہے، اس شخص کو ذرا بھی عزت نہیں دیتا ہے جس کو کہ ہمارے معاشرے کے اندر سمجھتے ہیں اچھا آدمی. ہمارے معاشرے میں ہم کیا کہتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت سیدھا آدمی تھا، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، کسی کے لینے میں نہیں، دینے میں نہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے ایسے شخص کو کنڈم کرتا ہے. ایسی کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اس کے اعمال کی قبولیت نہیں. آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ سارے انسانوں کے معاملات، سارے انسانوں کے مشکلات آپ کے ہونے چاہیے. ہر ایک کا درد آپ کے سینے میں ہو. ہر کسی کے کام آپ کو آنا ہے، ہر کسی کا کام آپ کو بنانا ہے. شفا خانے آپ بنائیں گے، دوا خانے آپ بنائیں گے، تعلیم گاہیں آپ بنائیں گے، عدالتیں آپ بنائیں گے. آپ کو جو ہے اچھے بازار بنانے ہوں گے، اچھی تجارت کا نظم قائم کرنا ہوگا، آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا. اچھی تعلیمات جتنی بھی ہے، معروف کے اندر جتنی باتیں آتی ہیں، ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا جو ہے سیکھنا بھی ہوگا، سکھانا بھی ہوگا. ہم نمازی بن گئے، میں نے جو ہے اللہ کے احکامات پورے کر لیا، کوئی کرے یا نہ کرے مجھے فکر نہیں ہے، تو وہ قرآن اٹھا کر دیکھ لے. بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے جب عذاب بھیجا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ وہاں پر تیرا ایک شخص ایسا بھی ہے جو پلک جھپکتے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا. تیری عبادت سے پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوا، وہ بھی وہاں موجود ہے. اللہ نے کیا حکم دیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے. اللہ نے کہا پہلے اس کو ڈالو اور پھر اس کے اوپر پوری آبادی کو ڈالو، پلٹو. تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف اپنی فکر میں، خود غرضی نہیں سکھاتا اسلام. ہم جو ہیں وہ صرف اپنی فکر کے اندر نہیں رہ سکتے. ہماری ذات سدھر جائے، سب سے اول نمبر تو ہے ہماری ذات سدھرے. ہم نہیں سدھرے ہوئے رہیں گے اور میں آپ کے سامنے کھڑے رہوں گا، کچھ باتیں دین کی باتیں کروں گا تو آپ جوتے سے ماریں گے مجھے، اور میں اس کا حقدار بھی بنوں گا. تو پہلے مجھے عمل کرنا ہوگا. جب میری ذات ہو گئی، یہ دائرہ چھوٹا سا، میری ذات 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، میری ذات ہوتے ہی میرے ماتحتین جتنے آتے ہیں، میرے سے ملنے جلنے والے، تعلقات والے، سب کو جو ہے وہ اسلام کا پابند بنانے کی میں کوشش کروں. سب سے پہلا گھر، بڑا بڑا دائرہ ہوا، پھر اس کے بعد محلہ، اور اس کے بعد پھر ہمارا شہر، شہر کے بعد ضلع، ضلع کے بعد ریاست، ریاست کے بعد وطن، اور وطن کے بعد ساری دنیا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. ایک خطے کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے. چند لوگوں کے لیے، چند لوگوں کے کام کرنے کے بعد ہمارا گول ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں. ہمارا گول، ہمارا دائرہ جیسا ایک پانی کے اندر پتھر مارا جائے اور اس سے دائرے بڑھتے بڑھتے پھیلتے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی امت مسلمہ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو پھیلتے چلے جانا ہے، ان کے دائرہ کار کو بڑھاتے چلے جانا ہے. ہمارا کام جو ہے وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہونے والا ہے. اور اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا کام اور اتنا جاں گسل اور اتنا پریشان کن اور اتنا نازک ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کرنا ہے. یہ کرتے رہیں گے تو ہماری یہ سجدے بھی قبول ہیں، روزے بھی قبول ہیں، زکوٰۃ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، اور دیگر عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہے. اصل مشن نبیوں والا کام کیا ہے؟ ساری انسانیت کی فکر کرنا. سارے انسانیت کے مسائل حل آپ سے ہوں گے.
آپ کے پاس ہے وہ دستور، آپ کے پاس ہے وہ خزانہ، آپ کے پاس ہے وہ شعور، آپ کے ساتھ ہے وہ علم، آپ کے پاس ہے وہ لالٹین، وہ بلب، وہ روشنی، وہ پاور ہاؤس جو ساری دنیا کے لوگوں کو نور عطا کر سکتی ہے، آنکھیں عطا کر سکتی ہیں. تو یہ جو ہے ہم کو سب کو مل کر جو ہے وہ فریضہ ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں آگے اسی حدیث میں ہے، من خرج من الجماعت قیل شبر. اچھی طرح سے سنیں، اللہ کے رسول کی بات ذرہ برابر بھی غلط نہیں ہو سکتی. جہاں ہم نے ایسا بال برابر بھی سمجھے، ہر کوئی سمجھے ہاں اس بات کو، اللہ کے رسول کی کسی بھی بات کو بال برابر کسی نے غلط سمجھا، اس کا ایمان فنا، ختم اس کا ایمان. ہم مومن نہیں رہ سکتے. اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کی بات دونوں فرض ہیں ہمارے اوپر. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، جس نے نکالا جماعت کا قلادہ ایک بالشت پر بھی، جو جماعت سے دور ہوا، من خرج جو نکلا جماعت سے، من الجماعتی قید شبر، ایک بالش بھر بھی، زیادہ کی گئی نہیں ہے، تھوڑا بھی جماعت سے دور ہوا. اجتماعیت ہماری بنیادی ضرورت ہے. اسلام کے قیام کے لیے اجتماعیت چاہیے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. اس لیے اللہ کے رسول جو ہے اتنا پابند بنا رہے ہیں کہ اگر ہم ایک بالش بھر بھی جماعت سے دور ہوتے ہیں، فقد قلع رقبۃ الاسلام من عنقه، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ نکال کر پھینک دیا. یعنی اب ہم مسلمان نہیں بچے. اسلام کا جو قلادہ ہمارے گردن میں ہے، جو پٹا ہمارے گردن میں ہے، وہ نکال کر ہم نے پھینک دیا، ہم نے رکھ دیا. اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں، میں اور میرا خاندان یا کوئی مولوی ملا نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک بالش بھر بھی جماعت سے دوری اختیار کی، بہت دور، ایک ہاتھ بھر اور ایک گز اور میل اور 2 میل جانے کی بات نہیں ہے، ایک بالش کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ جو ہے اسلام کا قلادہ اپنے گھر سے، اپنے گردن سے نکال دیتے، الا ان یرجع، سوائے اس کا علاج یہی ہے کہ فوراً لوٹ جائے، فوراً جماعت کے ساتھ ہو جائے. تو جماعت کا قیام جو ہے ضروری ہے. اب آپ بولیں گے جماعتیں تو بہت ساری ہیں، ہے نا، بہت ساری ہیں، سب اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب آپ کا فرض ہے اپنے علم کے حساب سے، پوری کھوج اور تڑپ کے حساب سے جماعتوں کا تجزیہ کریں کہ کون سی وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے عین مطابق چل رہی ہے دنیا کے زندگی کے تمام شعبوں میں، ہے نا. ایک جماعت ہے خالی مسلمانوں کی اصلاح کر رہی ہے، ایک جماعت ہے وہ جو ہے بدعات کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، ایک جماعت ہے جو بہت ساری باتوں پہ عمل کر رہے. ایسے مختلف جماعتیں ہیں، ان کے مختلف نظریات ہیں، لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے. بھلے سے آپ اس کے اندر غلط ہو جائیں تو اللہ معاف کرے گا، لیکن کوشش نہیں کرے تو اللہ پکڑ کرے گا. تو کون سے لوگ ہیں، کون سا جتھا ہے، کون سی جماعت ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں، جو چاہتی ہے کہ عدالت میں بھی اسلامی نظام ہو، جو چاہتی ہے کہ تعلیمی شعبوں کے اندر بھی اسلام نظام ہو، جو چاہتی ہے کہ بازاروں کے اندر بھی اسلامی نظام چلے، جو چاہتی ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی اسلامی نظام چلے. خالی مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اسلامی نظام قائم ہو گیا اور ہم نے حلیے اختیار کر لیے تو اسلام پورا ہو گیا، ایسا قطعاً نہیں ہے. لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، حلیہ اختیار کر لینے اور تمنا کر لینے کہ میں مومن بن جاؤں گا یا بن جاؤں، یہ ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی بل ہوا ما وقر فی القلب وصدقہ بالعمل. ایمان تو وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر جاگزی ہو جائے، پیوست ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو جوش اور ولولہ دلائے، آپ کو اٹھا کر کھڑے کر دے، آپ کے اندر جو ہے وہ حوصلہ مندی، آپ کے اندر گرمی جو ہے وہ جو پیدا کرے. یہ ہونا چاہیے ایمان. ایمان آنے کے بعد انسان جو ہے وہ غافل نہیں بیٹھ سکتا، بے حس نہیں رہ سکتا. اسلامی تعلیمات آنے کے بعد اس کے پاس بے شمار کام ہیں،
اتنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، محلے کی اصلاح، شہر کی اصلاح، ضلع کی اصلاح، ریاست کی اصلاح، وطن کی اصلاح اور پھر سارے جہاں کی اصلاح. کتنا بڑا کام ہے. ہمارا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، مرنے تک تو کتنے زمانہ لگ جائے گا. تو ہم کو لیکن جو ہے وہ اسلام کا نفاذ ہو یا نہ ہو، اسلام قائم ہو یا نہ ہو، اسلام کا قائم کر دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اسلام کے قیام کی کوشش کرنا ہمارے بس میں. ہم مکلف کہہ کے ہیں، ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ اسلام کے قیام کی، اسلام کے نفاذ کی اپنی طاقت کے حساب سے کوشش کرتے جائیں. جو جتنا طاقت رکھتا ہے، جو جتنا علم رکھتا ہے، جو جتنا شعور رکھتا ہے، جو جتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، اتنا زیادہ وہ مکلف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کی وسعت سے بڑھ کے اللہ رب العالمین اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن جتنی وسعت ہے اس کا حساب لینے والا کون ہے؟ یاد رکھنا چاہیے ہمیں اچھی طرح سے کہ ہمارے اندر کتنی ایبلٹی تھی، کتنی طاقت تھی، ہم کتنا کر سکتے تھے اور ہم نے کتنا کیا. اس کا حساب لینے والی وہ ذات ہے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جاننے والی ہے. نحن نعلم ما توسوس فی انفسکم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جاننے والے ہیں. اس کو ہم کو حساب دینا ہے. کوئی جماعت والا مولوی ملا ہم سے حساب نہیں لینے والا ہے. اس کے سامنے اس سے ڈر کر ہم نے کیا تو واقعات، کسی سے ڈر کر، کسی کا خیال کر کے، کسی کا خیال کر کے جو سجدہ ہم نماز میں کر رہے ہیں، مسجد میں ایک عام جگہ پہ آ گئے، ہم تنہائی کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایک جگہ پہ ہم لوگوں کے درمیان بھی نماز پڑھتے ہیں. تو لوگوں کی وجہ سے یا کوئی ہمیں مولوی ملا دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے سجدے کے اندر جہاں ہم 3 تسبیح تنہائی میں پڑھتے تھے ہم نے 5 تسبیح کر دی، تو یہ 2 تسبیح جو ہے وہ شرک ہے. اس کو ہم نے شریک کیا اللہ کی عبادت میں، اس کو شریک کیا. ہر عمل ہم کریں گے صرف اور صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اللہ خوش ہو. کسی مولوی ملا کو، کسی جماعت کو، کسی دوست کو، کسی باپ بیٹے کو راضی کرنا، خوش کرنا ہمارا مقصد قطعا نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر کام اس اخلاص کے ساتھ کرنا ہے کہ میرا اللہ، اس کائنات کا خالق، اس کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا. اس سے یہ اخلاص کے ساتھ ہم کو جو ہے وہ اجتماعیت کے قیام کی جو ہے وہ کوششیں کرنا ہے. وقت جو ہے ہو گیا ہے. بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم 3 آدمی ہو سفر میں تو ایک امیر بناؤ. امارت کے اوپر جو ہے ہم کو پورا خیال کرنا ہوگا. اور پھر جس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من اطاعنی اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصا اللہ. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور آگے کیا کہا؟ ومن یطیع الامیر فقد اطاعنی. جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب اللہ کے رسول تو ہے نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی باتیں تو ہمیں ماننا ہے، لیکن امیر کی اطاعت بھی. اور وہ من یعصل امیرا فقد عصانی. جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی. تو امیر جو ہے ہم کس کو بنائیں گے اور وہ کیسا ہوگا، کیا بنیادی اصول ہیں اجتماعیت کو لے کر چلنے کے، وہ گن اور فن جو ہے، گر اور فن جو ہے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب میرا وہ نمبر آئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا، آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے عطا کردہ دین کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، اس کے مواقع عطا فرما، وہ نور اور وہ علم عطا فرما جس سے ہم ساری دنیا کو منور کرنے والے بن جائیں. ہم کمزور ہیں اے اللہ، ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، پر تو بڑا طاقتور ہے. اے اللہ ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.